دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد والفساد والفساد۔ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کی ڈیبیٹ کے بعد جہاں پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا سر مفتی شمائل ندوی نے فخر سے بلند کر دیا ہے، ایسے میں کچھ نا سمجھ کچھ کم علم ملا کی جانب سے مفتی شمائل ندوی کے خلاف میں نے فیس بک پر پوسٹ دیکھی ہیں کہ وہ تو مسلک دیوبند سے تعلق ہیں، ہمارا ان سے یہ تعلق نہیں ہے، ہمارا یہ فقہی اختلاف ہے۔ مفتی شمائل ندوی تو خود صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے ایک علاقے پر جب دشمنوں نے یلغار کی تو وہاں کے جو پادری اور مشائخ تھے وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کیا سوئی کی نوک پر فرشتہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں، اور جب سقوط بغداد ہوا، منگولوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، اس وقت بغداد کے بڑے 3 چوکوں میں جو بڑے جید علماء اکرام تھے وہ پتہ کس بات پہ بحث و مباحثہ اور تکرار اور مناظرہ کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا ہے، ایک کہہ رہا تھا سفید، ایک کہہ رہا تھا کہ زرد۔ ایک چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ کعبہ حلال ہے یا حرام، دوسرے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ ایک مسواک کی لمبائی بالشت ہونی چاہیے یا بالشت سے کم اور زیادہ۔ لیکن جب منگول داخل ہوئے تو انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہی حال اس وقت ہمارا ہے۔ کفار مد مقابل ہیں۔ پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق آپ کا یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر سالانہ 1 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں طالب علم ایتھسٹ کا شکار ہو رہے ہیں، وہ آپ کے خدا کے وجود سے انکاری ہیں، اور آپ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، میں صحیح العقیدہ ہوں۔ اور یہ جو مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس میں فتح کسی مسلک کی نہیں، یہ تو اسلام کی فتح تھی۔ اس پر تو تمام مسالک کو فخر کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی دن تھے یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم و گل لالہ و صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ اور بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ آج سنی کا سنی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، اہل حدیث اہل حدیثوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، دیوبند کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، اہل تشیعوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں۔ اگر آپس میں ہی آپ نے لڑنا ہے تو ایتھسٹ کے لوگوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ کون بات کرے گا؟ وہ جو نوجوان بچے اور بچیاں لاجیکل بحثیں مانگتے ہیں آپ سے، ان کو لاجیکل ریفرنس کون دے گا؟ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ صحابہ اکرام میں تقریباً چند ہزار صحابہ اکرام کی قبریں مبارک ہیں مدینہ کے اندر، باقی لاکھ سے زائد صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو دلائل کی بنیاد پر بات کرنے آئے تھے۔ ایسے موقعوں پر تفرقہ بازی اور نفرت نہ پھیلایا کرو، آگے بڑھ کر اسلام کا پرچم تھاما کرو۔ اقبال نے کہا کہ حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے اوتار کے قرآن ہو کر۔ جبکہ ہم نے عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت یہ بتانا تھا کہ امت مسلمہ کی مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی تمہارے بعد ہم ایسی عورتیں نہیں چھوڑیں گے، ایسی مائیں نہیں چھوڑیں گے جو دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکیں۔ انہیں یہ بتائیں کہ ہماری مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی۔ ابھی انہوں نے ایسے شیر شمائل ندوی جیسے اپنی کچھاروں میں پال رکھے ہیں جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں یہ بتا سکتے ہیں، فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نام نہیں، اور اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو مجھ جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ اللہ امت مسلمہ کو وہ کھویا ہوا اتحاد دوبارہ عطا کرے، کھا دے تصور منظر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ سلام پہنچے۔